ویلکم بیک فرام بریک ناظرین. کسی بھی نبی، کسی بھی لیڈر، کسی بھی رہنما کے خاندان نے ایسی قربانی نہیں دی ہوگی جیسی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، خاندان پورے کی قربانی دے دینی ہے لیکن غلط بات کو تسلیم نہیں کرنا. ہمارے پاس تو اتنی روشن مثال ہے، اتنی بہتر، اتنی اچھی مثال ہے حق پر چلنے کی اور باطل کے سامنے نہ دبنے کی، اور ہم اس موقع کو اگر اختلافات کا موضوع بنا لیں، اس موقع پہ ہم بات اس چیز کو یزیدیت کے سامنے، باطل کے سامنے نہ جھکنے کی بات کرنے کی بجائے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں آج یہاں پر امن و امان کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں پر آپس میں ہم آہنگی کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تو کوئی انقلاب کے درس دینے چاہیے تھے آج حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہوئے، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، وہ نیم ملا کی جو بات کی جا رہی تھی، وہ لوگ جن کا کاروبار ہی اس سے چلتا ہے کہ اختلافات آگے بڑھیں، اس کے ذریعے اپنے فرقے کے لوگوں سے زیادہ فنڈز لیں، زیادہ سے زیادہ ان سے سپورٹ لیں، اس کے ذریعے پھر پجارو بھی آتی ہے، پھر پراڈو بھی آتی ہے، پھر بڑی بڑی مساجد، اللہ معاف کرے، بڑے بڑے بلڈنگز جو ہیں وہ اسی سے بنتی ہیں. تو ان چیزوں کی طرف میرا خیال ہے آہستہ آہستہ اگر آپ لوگوں کی برین واشنگ کرتے جائیں، اچھی بات کرتے جائیں تو بری بات دبتی نہیں چلی جائے گی. بالکل آپ کی بات وجہ ہے، ایسا ہی ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ عامت الناس کیا سننا چاہتی ہے، ہم نے ان کے ذہنوں کو کیسا بنا دیا ہے، صحیح. اور جس طرح کا ہم نے ان کے ذہنوں کو بنا دیا ہے پھر وہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور جو ایک مقرر بیٹھا ہوا ہے، ایک واعظ گو بیٹھا ہوا ہے، واعظ سنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہی بات کرنی ہے جس پر اس کو وابا بھی ہو، صحیح، تالیاں بجے، جس پر تالیاں نعرے ہوں جو بھی ہے، اور ساتھ ہی پیسے کی برسات بھی ہو جائے. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جی. اور اس فیکٹر کو ہم نے بریک کرنا ہے. اور بریک کیسے ہوگا؟ ایسے ماڈریٹ معتدل مزاج علماء کو آگے لا کے ہوگا جن کے نزدیک پیسہ کوئی وقت نہیں رکھتا ہے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف دین کے لیے، اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. باقی رہ گئی تھی بات امن و امان کی، اور علامہ حسین اکبر صاحب نے امن و امان کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے بتایا کہ کس طریقے سے وہ امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. صحیح. میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں، اور میں نے اس کو ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے، کہ ایک جلوس کا روٹ مقرر ہے کہ فلاں جگہ سٹاپ کر دینا ہے. لیٹ سپوز وہاں پہ سٹاپ نہیں ہوتا ہے، 1 قدم 2 قدم 5 قدم آگے بڑھ جاتا ہے، تو کیا ہمیں اتنا اصرار، اتنی ہمدردی نہیں کہ ہم اس 5 قدموں کو قبول کر لیں؟ اور کیا اگر 5 قدم آگے بڑھ جاتا ہے تو ہمارے یہ بھائی کیا یہ نہیں کر سکتے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 5 قدم پیچھے لا کے اس کو ختم کر دیں؟ یہ جب ہم نے رہنا ایک جگہ پہ ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے ایک جگہ کے اوپر، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو ماننا ہے، تسلیم کرنا پڑے گا. اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی طور پہ اپنے ملک کے لیے کام نہیں کر سکیں گے. اور یہ تقسیم تو ایسی ہے نا، دیکھیں جی، ہر گلی محلے میں امام بارگاہیں بھی موجود ہیں. شہر کے ہر کون سا علاقہ ہے جہاں پہ امام بارگاہ موجود نہیں ہے؟ کون سا علاقہ ہے جہاں پر دیوبندیوں کی مسجد نہیں ہے، بریلویوں کی مسجد نہیں ہے، اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مساجد تھوڑے فاصلے پہ ہوں، کچھ زیادہ قریب ہوں، تو لہذا یہ سارا کچھ میرا خیال ہے. دوسری بات میں عرض کروں گا یہاں پہ، اس سے ریلیٹ ہے، وہ ہے لاؤڈ سپیکر کی پابندی کا صحیح طور پہ استعمال. صحیح. ہوتا یہ ہے، کسی بھی معاملے، کسی بھی مسئلے کے پروگرام کو لے لیجئے، 5 افراد 10 افراد 20 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور لاؤڈ سپیکر 1000 افراد کے لیے لگایا ہوا ہے. صحیح. وہ تو کافی پرچے ایف آئی آرز ہوئی ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی، وہ کافی کنٹرول ہوا ہے ویسے. اسی کو اگر آپ اچھے طریقے سے انتظامیہ بھی عمل کروا لیں، اور میں خود، صحیح، اب میں جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے انہیں سختی سے پابند کیا ہوا ہے کہ باہر کے لاؤڈ سپیکر کو نہیں چلانا، وہ اذان کے وقت چلائیں، صرف اذان کے وقت چلائیں جو ضرورت ہے. عام تقریر میں، گفتگو میں نہیں چلانا. میں تو اپنی جگہ پہ بندی کر رہا ہوں، لیکن یہ پتہ ہے کہ میرے اس راستے کے اندر 4 مسجدیں اور بھی ہیں. جب میں گزر رہا ہوتا ہوں وہاں سے اپنی مسجد جانے کے لیے، تو ان کی اوپر کے سپیکروں سے آواز آ رہی ہوتی ہیں. ان پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. تو میرا دل پتہ ہے کہ پھر کڑتا ہے. نہیں، ان پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہیں. میں عمل کر رہا ہوں تو پھر ہر بندے کو عمل کرنا چاہیے ان ضابطہ اخلاق کے اوپر. اور دوسری بات ہے جو ہے آپس کے اختلافات، ہدوٹی صاحب کی طرف جاؤں گا، یہ علماء دین کا کام ہے آپس میں بیٹھ کر طے کریں. اس کو عامت الناس میں لے کر جانے سے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نجم صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. دنیا بھر میں 57 اسلامی ملک ہیں جی، دنیا بھر میں، اور جہاں جہاں بھی اکثریتی آبادی کا جو سلسلہ موجود ہے اس کے مطابق وہاں نظام چلتا ہے، تو کوئی کلیش اور اختلاف پیدا
نہیں ہوتا. اگر ہو بھی تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اقلیت کو جو ہے آزادی ہی نہ ہو. مثال کے طور پر آپ ایران میں دیکھیں کہ اکثریت اہل تشیع کی ہے اور وہاں کسی قسم کا اس نوعیت کا اہل سنت کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں کوئی سہولیات یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, لیکن وہ دونوں وہاں رہ رہے ہیں. کوئی اس طرح کی سنی شیعہ کا معاملہ اوپن نہیں ہے جس طرح ہمارے ان 2-3 ملکوں میں موجود ہے. 57 اسلامی ملکوں میں جہاں جہاں عبادت کرنے والے اپنے عبادت خانوں میں کرتے ہیں وہاں کوئی کلیش نہیں ہے. اب مسلمان اہل سنت والجماعت مسجد میں عبادت کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہودی جو ہیں اپنے معبد میں عبادت کرتے ہیں, عیسائی اپنے گرجے میں عبادت کرتے ہیں, اسی طرح ہندو اپنے مندر میں عبادت کرتا ہے. تو میرے نزدیک تو ایک نقطہ نظر بہترین یہ ہے کہ عبادت اگر اس کو جلوس کو, تعزیے کو, ذوالجناح کو, دلدل کو اگر عبادت سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کو آپ ایک دائرے کے اندر کریں تاکہ اپنے لوگوں کو. مجھے ایک بات بتائیں, یہ ان کی عبادت ہے, ان کا غم ہے, ان کا پرس ہے. میری بات سنیں. ان کا غم ہے, ان کا پرس ہے, ان کا طریقہ ہے. کیا وہ آپ سے پوچھ کر اپنا طریقہ بنائیں گے کہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ مقصد یہ ہے کہ جسے دیکھنا جامع شفیہ کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, جماعت اسلامی کا منصورہ مرکز ہے, اس طرح مولانا نیمی کا مرکز ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آج کی بات صدیوں کی روایت کیا. ایکسکیوز می جی, اب جامع شفیہ میں اتنا مجمع ہوتا ہے لیکن کوئی سپیکر مطلب اطمین کے دارالاقامہ 2 دارالاقامہ طلباء کے جدید اور قدیم کے وہاں تک بھی آواز نہیں آتی کہ خطیب صاحب کیا بیان کر رہے ہیں, اچھا مولانا صاحب کیا خطبہ دے رہے ہیں. اب جو مسجد میں جائے گا اسی کو سنا جائے گا. اگر اتنے بڑے مرکز میں ہر جمعے کو اتنے مخلوق آتی ہے, ہر فرقے ہر مسلک کے لوگوں کے پاس, تو وہ اپنے اپنے دائرے کے لوگوں کو سناتے ہیں جو چل کے آئے, طلب لے کے آئے, اشتیاق کے ساتھ آئے, ان لوگوں کو آپ سنائیں. آپ جب اس عبادت کو دوسروں کے دروازوں تک لے جائیں گے, گلی کوچے میں لے جائیں گے, حکومت سے آپ پرمٹ لے کر آگے چلیں گے. حضرت نے تو فرمایا 5 قدم آگے چلے جائیں 5 قدم پیچھے رک جائیں. تو کیوں نہ ایسی ترتیب بنائی جائے بھائی, جو آپ کے فالوور ہیں, آپ کے پیروکار ہیں, آپ ان تک اس چیز کو رکھیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی کلیش پیدا نہیں ہوگا. میں ایک چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں اور پہلے بھی کہہ چکوں, لکھ کے دینے کو بھی تیار ہوں. عزاداری کے جلوس نکالنے سے فساد نہیں ہوتا, جلوس روکنے سے فساد ہوتا ہے. کبھی کسی عزادار نے ایک بلب تک نہیں توڑا, کسی عزادار نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ راستہ بند کرو. میں اب بھی چیلنج سے کہتا ہوں راستہ نہ روکا جائے, ایک بلب بھی ٹوٹ جائے, وہ سڑک پر ذمہ دار ہے. ہم پرامن شہری ہیں اور پرامن یہ عزاداری کے جلوس چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے. جامعہ اشرفیہ کی 4 دیواری کے اندر جمعہ ہوتا ہے, منہاج الحسین کی 4 دیواری کے اندر بھی جمعہ ہوتا ہے, وہ لوڈ اسپیکر وہیں تک چلتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے یہ سڑکوں پہ سیاسی جلسوں کے لیے کتنے سپیکر آ رہے ہیں, کتنا کچھ آ رہا ہے, بند کر دو سب کو. یہ کون سی سیاست ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کی سیاست ہے جلوس نکالنا, سڑکوں پر آنا. جی سیاست کے لیے تو بازار گرم ہے, ہر قسم کے لاؤڈ اسپیکر بھی چل رہے ہیں, پاکستان مینار پاکستان بھی معین ہے اور کہیں جلسے بھی ہو رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے. سوال اس وقت آپ کس کس کو روکیں گے؟ یہ میڈیا کے ذریعے اس وقت ہم باتیں کر رہے ہیں, بیڈ روم میں باتیں پہنچ رہی ہیں. صحیح, روک دو اس کو, بیڈ روم کو. یہ تو ٹی وی بند کر دو سارے کہ لوگوں کے کانوں تک آوازیں پہنچ رہی حسین کی یا آل محمد کی یا دشمن کی یا دوست کی. نہیں, وہ زمانہ گزر چکا ہے. اگر ریموٹ ہمارے پاس ہے تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے بیڈ روم میں ٹی وی کو, تو کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ آئیں, اور نہ کوئی کسی گھر میں جاتا ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ عزاداروں نے ہمیشہ پرامن راستہ اختیار کیا ہے. لاؤڈ اسپیکر کا استعمال, پاکستان کا قانون موجود ہے, اسپیکر ایکٹ موجود ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے. نہیں, اگر کہیں خلاف ورزی ہوتی تو روکا جائے اس کو. ہم کب کہتے نہ روکو, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں حقوق ملے آئین کے حساب سے, شریعت کے حوالے سے, ملک شہری کے حوالے سے, ہم پاکستان کو ایران یا سعودی عرب یا کسی اور ملک کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے. اس میں علامہ اقبال سنی موجود تھا اور قیادت اعظم شیعہ موجود تھا, دونوں نے مل کے اس پاکستان کو بنایا تھا. آج بھی ہم مل کے اس کو بچائیں گے. نہ کل یہ شیعہ سنی کی بات تھی نہ آج. اگر آج یہ ہم کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. ہمیں پھر علامہ اقبال کی فکر کو سنی کی حیثیت سے لانا ہوگا, کس نے آل محمد کی تعریف کی اور قائد اعظم شیعہ تھے, ان کو ساتھ لے کے چلے تو پاکستان. اور میں علامہ محمد حسین اکبر صاحب, سرپرست اعلیٰ ادارہ منہاج الحسین, بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. یہاں پر مولانا محمود الرشید ہتھوڑی صاحب استاد ہیں جامعہ اشرفیہ سے, بہت بہت شکریہ آپ بھی یہاں پر تشریف لائے. اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ نعیمیہ کے, آپ کا بھی شکریہ جناب یہاں پر تشریف لائے. ناظرین, بات علامہ اقبال پہ ختم ہو رہی ہے, اور علامہ اقبال جس مجاہد کی بات کرتے ہیں اس کی اذان کچھ اور ہوتی ہے, اور جس ملا کی بات کرتے ہیں اس کی اذان کچھ اور ہوتی ہے. ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی. اگر ہم اختلافات پہ جائیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو لڑائیں گے, امت مسلمہ کو تقسیم کریں گے, تو میں بھی علامہ اقبال کے انہی شعروں کو پڑھتا رہوں گا, دہراتا رہوں گا. لیکن اگر آپس میں ہم محبت پیدا کریں گے, ہم اپنے رویوں کو تبدیل کریں گے. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ
کہ کسی ایک بزرگ کے پاس دوسرے فرقے کے لوگ جو تھے وہ تشریف لائے، ایک آمین اونچی آواز میں کہتے تھے، دوسرے ہلکی آواز میں کہتے تھے، تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو دونوں نے اپنے اپنے فالوورز کو کیا حکم دیا؟ جو اونچی آواز میں کہتے تھے انہوں نے کہا کہ آمین بالجہر نہ کہنا، آہستہ کہنا اس کو، کیونکہ دوسرے لوگ جو آ رہے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسروں نے حکم دیا۔ آخر وقت جب نماز وہاں پر ادا کی جا رہی تھی تو یہ ہوا کہ جو لوگ آہستہ آمین کہتے تھے انہوں نے اونچی آواز میں کہی، اور جو اونچی آواز میں کہتے تھے انہوں نے آہستہ آواز میں کہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین یہی ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ حافظ۔